إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ جمعہ کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، بھیجا، اور اس رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں قرآن کریم سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 2-3 چیزیں بطور خاص اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ میں بھیجے گئے وہ ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ تھا۔ امیین، امی کا معنی ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور فرمایا منہم رسولا منہم، ان پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگوں میں سے ہی اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا۔ اور رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرنا یہاں ایک بڑا مشہور لفظ ہے، کہیں کوئی سروس لینا ہو تو کہیں گے کہ اپنی مسجد کے امام سے تزکیہ لے کے آ جاؤ۔ اب یہ تزکیہ کیا ہوگا؟ امام مسجد کسی نمازی کا تزکیہ دیتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے کہ یہ میری مسجد کا 5 وقت کا نمازی ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے، نیک پرہیزگار۔ یعنی کسی کی صفائی بیان کرنا تزکیہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کی طہارت کرتا ہے۔ اور یہ تزکیہ صرف ظاہر کا تزکیہ نہیں، نہانے دھونے کے احکام بتا دیے، وضو تیمم کے غسل کے احکام بتا دیے، صرف اسی پر بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ ظاہر اور باطن دونوں کا تزکیہ کیا۔ ظاہری صفائی نظافت کیا ہے، اس کے احکام بتائے،
اور باطنی نظافت کیا ہے اس کے احکام بتائیں۔ باطنی نظافت سے تعلق رکھنے والی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم کوئی محسوس ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہی نہیں، لیکن سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کا ذکر تھوڑا سا انشاءاللہ کرتے ہیں، اور اگلی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت۔ کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی سنت، کتاب اللہ کی شرح کیا ہے، کتاب اللہ کی تفسیر کیا ہے، اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جنہیں پہلے بھی کہا کہ امی لوگوں کا معاشرہ تھا، ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ تھا، پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ میرے نبی کی آمد سے پہلے کھلی ہوئی واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس معاشرے کی گمراہی کس حد تک تھی؟ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس معاشرہ میں کوئی برائی ایسی نہیں جسے برائی کہا جا سکے اور وہ ان لوگوں میں نہ ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اسے گناہ کہا جائے اور اہل مکہ میں وہ نہ ہو، اور کوئی پرستی ایسی نہیں کہ جسے پرستی کہا جائے اور مکہ والوں میں نہ ہو سوائے خدا پرستی کی۔ پتھروں کی پرستش کرنا معروف ہے نا۔ صحابہ اکرام اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ایک خوبصورت سا پتھر نظر آیا، اسے اٹھا لیا، سفر میں جہاں چاہا اسے اپنے سامنے رکھا، پوجا کر لی، خدا بنائے رکھا، اور سفر میں چلتے چلتے کہیں اس سے اچھا پتھر، اس سے زیادہ خوبصورت پتھر نظر آیا، اسے پھینک دیا اور اسے خدا بنا لیا۔ ان لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، انہیں پاک کیا، شرک کی نجاستوں سے پاک کیا، اندر کی بیماریوں سے پاک کیا، انہیں کتاب و حکمت سکھلائی، اگرچہ وہ آپ کی آمد سے پہلے اس طرح کے گئے گزرے تھے۔ بتوں کی پوجا کے سلسلہ میں ایک واقعہ اور بھی ہے اور بڑا معروف ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سفر میں جاتا تو پتھر وتھر یہ وہ بت اٹھا کے لے جانا بھاری چیز ہوتی ہے، میں ستوؤں کا ہلکا پھلسا سا خدا بنا لیتا تھا۔ ستو معروف ہے نا، آٹا، جو کا آٹا، جو کے آٹے سے خدا بناتا، اپنے ساتھ لے لیتا، سفر میں کہیں اگر کچھ کھانے پینے کو نہ ملتا تو اپنے خدا کی ٹانگ یا بازو کاٹتا، وہ کھا لیتا۔ اس حد تک گمراہی میں مبتلا لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور جہاں ہر طرح کی برائیاں تھیں، آپ سیرت پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں وہ معاشرہ اتنا پاک ہو گیا کہ آپ کی زندگی میں اور پھر 100 سالہ صحابہ کی زندگی میں چند گناہ نظر آتے ہیں، چند گناہ، ایک آدھ زنا کا واقعہ ہے، ایک آدھ چوری کا واقعہ ہے، اور وہ واقعات انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے اور بے شمار ہوئے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی، جو فرض ذمے لگایا، آپ نے اپنا فرض منصبی انتہائی خوبصورتی سے نبھایا اور ان صحابہ کا تزکیہ کر دیا۔
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار میں کچھ باتیں اگر آتی ہیں تو بڑی اچھالی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی ریلوے اسٹیشن پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس میں سے ظاہر ہے کہ تنکے گرتے، کبھی ان کی بیٹھیں گرتی، کبھی کچھ ہوتا۔ اسٹیشن والوں نے کہا کہ اس گھونسلے کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ اب یہ خبر اس وقت ابھی میڈیا اتنا عام بھی نہیں تھا۔ آج تو میڈیا کھانے کی پینے کی خبریں بھی دے رہا ہے نا۔ میڈیا اتنا عام بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ خبر عالمی سطح پر پھیلی کہ فلاں ریلوے اسٹیشن پر چڑیا کا گھونسلہ تھا، اسے اٹھایا گیا، نکالا گیا، اور اس گھونسلے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس گھونسلے کو نکالنے سے پہلے باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا اور اس میں طے ہوا کہ اس کا گھونسلہ اصل حالت میں یہاں سے اٹھا کے کسی جگہ منتقل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کے یہاں، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اس لیے اس کو اتنا عام کیا گیا، اس کی اتنی شہرت کی گئی، اور مسلمانوں میں یہ چیزیں بالکل عام ہیں۔ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک مسلمانوں میں عام ہے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک مسلمانوں میں عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو اس حد تک تعلیم دی ہے کہ اگر تم نے جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک جانور کو ذبح ہی کرنا ہے، اب اس کے ساتھ احسان کیا ہے؟ کافر کو یہ بات معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں سر پہ ہتھوڑا مار کے مار دیں، بجلی کا جھٹکا دے کے مار دیں، کچھ بھی کر دیں، ان کے یہاں یہ پرواہ نہیں۔ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ان ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفَرَتَهُ، تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام پہنچائے۔ چھری کو تیز کرنے سے ذبیحے کو راحت ہوگی یا نہیں؟ گلا تو کٹ جائے گا لیکن پلک جب نہیں کٹ جائے گا۔ اور چھری لے لیں وہ جو کہتے ہیں کہ موم کا ناک بھی نہ کاٹ سکتی ہو، وہ جانور کا گلا کیا کاٹے گی؟ اب اس پہ آدمی بیٹھا زور لگا رہا ہے، ایک مرتبہ پھر تیز کی پتھر پر، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ تیاری کر، جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ کس قدر رحمت للعالمین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تعلیمات مسلمانوں میں اب عام ہیں۔ کفار کے یہاں ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں۔ کہیں کوئی اچھا کام کر لے تو میڈیا اٹھا لیتا ہے ان کا، ہمارے فلاں شخص نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہیں، اگر ان تعلیمات پر مسلمان تھوڑا سا عمل کرتے رہیں تو مسلمان معاشرے سے بہتر دنیا کا کوئی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ذبح کرنا ہے تب احسان کرو، قتل کرنا ہے تب احسان کرو۔ جانوروں کے ساتھ احسان، غلاموں کے ساتھ احسان، آج کہہ لیجئے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ احسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات دی کہ اگر ان پر عمل کریں تو معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ اخلاقی قدریں جو ہمیں آپ سکھلا کر گئے ہیں، کافروں کے یہاں ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں بس یہ کبھی کبھار کوئی واقعہ آ گیا، اسے انہوں نے اٹھا لیا اور کہا کہ ہمارے فلاں شخص نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ اندر کی بیماری ہے یا نہیں؟ اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اس میں ہاتھ استعمال نہیں ہوتا، اس میں آنکھ استعمال نہیں ہوتی، اس میں پاؤں استعمال نہیں ہوتا، حسد نہ کرو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بڑی حد تک چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ تعلیم دے گئے، اپنے صحابہ کو اس بات پر پابند کر گئے، لیکن آج چھوڑا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جسے نظر بد کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ عموماً وہ حسد کے نتیجہ میں ہی ہوتی ہے۔ کسی کا بچہ خوبصورت دیکھ لیا، اپنی جان پہ بن گئی۔ کسی کی گاڑی خوبصورت دیکھ لی، دل ہی دل میں جل گئے۔ کسی کا گھر اچھا دیکھ لیا، اندر آگ لگ گئی، اور اس کے نتیجہ میں نظر بد شروع ہو جائے گی۔ ان کا اللہ کی وہ نعمت جو ہے ان سے کسی نہ کسی طرح سے خراب ہو جائے گی۔ بچہ بیمار ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت آ گئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، نجش یہ بے نجش ہے۔ بے نجش کیا ہے؟ آپ نے ایک چیز خریدنی تو نہیں، لیکن محض سامنے جو خریدار آیا ہوا ہے اس کے لیے قیمت بڑھانے کے لیے ایسے ہی بولی دے دیتے ہیں۔ مارکیٹوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر جہاں نیلامی ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میں اس کے 500 دیتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہے، پتہ نہیں وہ اس چیز کے مالک کی طرف سے ہے، نیلام گھر کی طرف سے ہے، وہ کہے گا جی میں 700 دیتا ہوں۔ اس نے لینی نہیں، محض اس چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے، اس آدمی کو تکلیف دینے کے لیے وہ بولی دے رہا ہے۔ اس کی چونکہ حاجت ہے، یہ کہے گا میں 800 دیتا ہوں۔ 500 کی چیز کو 800 900 پر لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام مت کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولیاں مت دو۔ خریدنی ہے، جتنی مناسب قیمت ہے وہ ضرور لگاؤ۔ ولا تباغضوا، آپس میں بغض، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، دلوں میں دشمنی یہ نہ پال کے رکھو۔ ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرو۔ معمولی بات پہ ہم جو ہیں وہ سارے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی آ رہا ہے، کوشش کریں گے کہ کہیں ادھر سے نکل جائیں، ہمیں وہ دیکھ نہ پائے یا میں اسے دیکھ نہ پاؤں۔ کسی کی طرف پیٹھ پھیر دینا یا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ساری چیزوں سے منع کیا۔ اور ایک بات، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے کی خرید بے جو ہے، خرید و فروخت، اس میں بلا وجہ دخل اندازی نہ کرو۔ اب یہ بے علی بے، یہ کیا ہوگا؟ آپ کا ایک بھائی ایک چیز خریدنے لگا ہے، اگر اس کی بات چل رہی ہے، نیلامی کی بات الگ ہے، یہاں ایک بات چل رہی ہے، ایک آدمی کچھ خریدنے جا رہا ہے، آپ جب تک وہ وہاں سے ہٹ نہ جائے اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا رشتے کا معاملہ چل رہا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، رشتہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک کے پیغام پر دوسرا آدمی پیغام نہ دے جب تک وہ آپس میں ہٹ نہ جائے۔ یعنی آپس میں رشتہ طے ہو رہا تھا، اگر ہٹ گئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا پیغام دے دو، لیکن وہ پیغام دیے ہوئے ہے، جا کے اپنا پیغام دے دیا، اپنے کسی رشتہ دار کا دے دیا، چھوڑو یہ کنگلے، یہ کیا رشتہ کر رہے ہو، میرے پاس اتنا یہ اور وہ رشتہ ہے، کھانے پینے والے لوگ ہیں، کاروں کوٹھیوں والے۔ پہلے آدمی کا رشتہ خراب کر دیا، بنتا بنتا کام خراب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، بے پر بے نہیں،
اور منگنی کے پیغام پر دوسرا کوئی پیغام نہ دے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خاص طور پر میں نے ذکر کیا تھا سورۃ الحجرات میں بہت سارے ایسے اخلاق جن سے اندر بھی پاک باہر بھی پاک، ایسے اخلاق کی قدریں بیان فرمائی ہے۔ اکمل المومنین ایمانا، پہلے یہ حدیث ذہن میں رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ترین مومن احسنہم خلقا، کامل ترین ایمان والا مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی حسن اخلاق کی قیمت یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھی سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہوگا جو اخلاق میں اعلیٰ۔ اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سب سے نزدیک کون ہوگا؟ قیامت کے دن مجلس بیٹھنے کے لیے میرے نزدیک کسے ملے گی؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور فرمایا کہ میزان حسنات، جس میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی اس میزان میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا۔ یعنی آدمی کا اخلاق صحیح ہو تو اس کے سامنے اللہ رب العزت نے گویا کہ جنت کا راستہ کھول دیا ہے، اور وہ اخلاق حسنہ انہی چیزوں سے آئے گا، یتیموں، کمزوروں، محتاجوں کی مدد کرنا۔ اور گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ طویل العمر لوگوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، وہ آپ کا دادا ہو، وہ آپ کا چچا ہو، وہ تایا ہو، یا کسی کا کچھ رشتہ دار۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص بڑی عمر والا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دیں، اندھا ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیں، کوئی کسی بھی طرح کا حاجت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہیے، مومن کو آپس میں بھائی بھائی رہنا چاہیے۔ آج مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یا نہیں؟ ہم کافروں کو اپنا بھائی ضرور بنائے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے خاص طور ہمارے بعض لیڈر حضرات جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی برادری شمار کریں نہ کریں، کہیں گے کہ یہ ہماری ہندو برادری، یہ ہماری سکھ برادری، یہ ہماری عیسائی برادری۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کافر کبھی مسلمان کی برادری نہیں ہو سکتی۔ انما المومنون اخوہ، اگر بھائی چارہ ہے، برادری ہے، تو وہ مومن کی برادری ہے اور بس۔ اس آیت نمبر 10 میں مختصر سا یہ جملہ آیا، اور آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں جو تھوڑا کھانے پینے والا ہے وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا پھر رہا ہے، بے دین دینداروں کا مذاق اڑا رہے مختلف طریقوں سے۔ ایک آدمی سنت کے مطابق کپڑا پہننا شروع کر دے تو سنت کیا ہے؟ مردوں کو چاہیے کہ ان کے ٹخنے ننگے رہیں، ٹخنوں کے نیچے کپڑا نہ جائے۔ اگر کوئی پتلون اس طرح کی پہن لیتا ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، شلوار اس طرح کی پہن لیتا ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، لو یہ آدھی پنڈلی تک ننگے پاؤں رکھنے والے۔ اور ایک جملہ معروف ہے، کبھی کبھی میں بھی یہاں بتایا کرتا ہوں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایک جملہ یہ ہے کہ یہ دیکھو قمیض بڑے بھائی کی پہن کے آ گیا ہے، شلوار چھوٹے بھائی کی پہن کے، کیونکہ اس نے سنت کے مطابق ٹخنے سے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ کہیں گے یہ چھوٹے بھائی کی شلوار یا پجامہ پہن کے آ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم
کوئی فرد کسی دوسرے فرد، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اور خاص طور پر دینی معاملات میں۔ جسمانی معاملات میں بھی مذاق ہوتا ہے اور آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن دینی معاملات میں کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی۔ اسے جب اللہ نے توفیق دی اس نے داڑھی رکھ لی، جب اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات؟ نمازی کا مذاق، داڑھی والے کا مذاق، کپڑا صحیح پہننے والے کا مذاق، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر پہلے یہ فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے خاص طور پر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قوم میں عورتیں آتی ہیں یا نہیں؟ قوم میں عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا بطور خاص ذکر کر دیا، کیونکہ ان میں یہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑانے کی کچھ زیادہ ہی عادت یا شوق ہوتا ہے۔ ان کے یہاں بھی کپڑے کے سلسلے میں مذاق، میک اپ کے سلسلے میں مذاق، موجودہ فیشنوں کے سلسلے میں مذاق۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی جو آدمی کپڑے کم پہننا شروع نہ کرے، ان کے ساتھ نہ چلے، وہ پرانے زمانے کا آدمی۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو اس پرانے زمانے میں لے آئے جہاں صرف جنت ہے۔ پرانے زمانے کی خواتین صحابیات جن میں کوئی فیشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر اس طرف جانا چاہیں تو ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے برے نام نہ دو، برے برے لقبوں سے نہ پکارو۔ ہمارے یہاں بڑا ہی عام ہے، ذرا قد چھوٹا ہے اس کے سامنے کہیں یا نہ کہیں بعد میں اس کو ٹنگا یا چھوٹے قد کا کچھ نہ کچھ لفظ ضرور دیں گے، لمبے کو لمبو کریں گے، کالے کو کالا، کالو۔ اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے برے لقبوں سے مت پکارو۔ کوئی لمبا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے، چھوٹا ہے تو اس کا کوئی قصور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی والی بات ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنا دیا۔ اور پھر تنابز بالالقاب میں وہ چیزیں ہیں کہ سامنے نہیں کہیں گے، پیچھے کہیں گے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، کسی کو اس کی پیٹھ پیچھے کچھ کہنا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے اندر موجود ہے، یعنی واقعی وہ کالے رنگ کا ہے اس کو کالا کہیں، ایک آنکھ والا ہے اسے کانا کہیں، اگر واقعی عیب موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں یہ عیب ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو تو یہ ہے غیبت، اور اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں پھر کہتے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں، فقد بہتہ، پھر تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ اور بہتان کے بارے میں شریعت میں باقاعدہ حد ہے، 80 کوڑے، اور عمر بھر کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اخلاق سکھلائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھلائے ہیں، اگر ان پہ ہم تھوڑا بہت بھی چلیں تو ہمارے معاشرے سے یہ نفرتیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوتیں، یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بکثرت بد زنی سے کام نہ لو، کیونکہ ان بعض الظن اثم، کچھ بد زنیاں گناہ ہیں۔ ایسے کسی کے بارے میں گمان کر لیا،
جبکہ وہ بات اس میں نہ ہوگی تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی بلا وجہ جاسوسی نہ کرتے پھرو۔ یہ عادت ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کھاتا ہے یا کیا پیتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، بلا وجہ قسم کی جاسوسیاں، رشتہ داروں کی جاسوسیاں، دوست احباب کی جاسوسیاں، اور جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کی جاسوسی کر کے بھی کیا کریں گے؟ عموماً اپنے لوگوں کے ساتھ یہ خاص سلوک کیا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور آگے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس سے کر لو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو کوئی کھائے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم نفرت کرو گے، اس سے کراہت کرو گے۔ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی یا دوسرے کی غیبت کرنا بالکل اتنا ہی گندا برا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ عام ہمارے یہاں گوشت کھانا گناہ بے لذت گناہ بھی ہے، مردہ گوشت، مردہ بھائی کا گوشت زندہ کا ہو یا مردہ ہو، اس سے زیادہ نفرت والی چیز کیا ہوگی؟ لیکن غیبت کا سلسلہ ہمارے یہاں جو ہے یہ بہت کھلا ہے اور عام ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، پہلے اہل ایمان سے خطاب کیا، اب مطلقاً خطاب فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے حوا، اور اب آدم حوا علیہ السلام سے یہ پوری انسانی دنیا اور بشریت۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان رکھ سکو۔ جیسے یہاں ہے نا، اگر یہ مطلقاً کہیں کہ یہ سعودی ہے تو یہ تو کوئی کسی کی جان پہچان نہیں ہوگی نا، اس کے آگے جان پہچان یہ ہے، یہ گہتانی ہے، یہ غامدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہے، ہمارے یہاں بھی خان صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں، چیمہ صاحب ہیں، چٹھا صاحب ہیں، الگ الگ برادریاں، الگ الگ خاندان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خاندان قبیلے کیوں بنائے؟ محض تعارف کے لیے۔ یہ نہیں کہ یہ خاندان بہت اعلیٰ اور بالا ہے اور یہ ایسا نہیں، صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کے لیے ہم نے بنایا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان خاندانوں میں، ان برادریوں میں، ان قبیلوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اگر اللہ کے یہاں کسی کی عزت ہے تو وہ صرف اس کی جس میں تقوی زیادہ ہے۔ اللہ کے یہاں جو معیار اکرام ہے، عزت کا معیار ہے، وہ صرف تقوی ہے۔ اگر ان تعلیمات کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے دل میں یہ باتیں ہوں، عمل میں یہ باتیں آئیں، تو یقیناً یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں انتہائی بہترین ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ نفرتیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف بغض اور ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں دشمنیاں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور بہترین معاشرہ سامنے آئے۔ اور مسلمانوں کا معاشرہ عموماً آج بھی الحمدللہ کافروں کے معاشرے سے بہت اچھا ہے۔ نیکیاں کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اور جس غرض کے لیے انسان کو اللہ نے بنایا وہ کیا تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، انسان ہو جن ہو۔ اب کافر جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی، یہ توفیق بھی اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے کہ اپنی تخلیق کا مقصد جانتے ہیں،
الا ماشاء اللہ، کچھ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہی کیوں تھا، لیکن عموماً مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسے اللہ نے کیوں بنایا، اور وہ یقیناً اس پر عمل پیرا ہے، اخلاقی قدروں سے وہ مزین ہے، اور اخلاق ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے آج اسلام دنیا میں ہر ملک میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ یہ اسلام ہر جگہ جائے گا، ہر ملک میں داخل ہوگا، چاہے تو ان لوگوں کے عزت آبرو کے ساتھ داخل ہوگا، قبول کر لیں گے عزت آبرو کے ساتھ، اور چاہے تو ان لوگوں کو ذلیل کر کے یہ اسلام ہر جگہ جائے گا۔ اور آج الحمدللہ شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، اور سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں اسلام موجود نہ ہو۔ اور یہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا، اور آج بھی مسلمانوں کے اخلاق سے مختلف موقعوں پہ آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ ہم اسلام کیوں لائے۔ کوئی کہتا ہے قرآن کریم کو پڑھ کے ایمان لایا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں مسلمان میں فلاں عادت دیکھ کر یا مسلمانوں کی فلاں عبادت دیکھ کر میں اسلام لایا۔ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اسلامی قدروں کو، اسلامی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔